سری نگر کے باندریٹھن علاقے سے ایک دل دہلانے والی خبر جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، جس میں یہ بتایا جا رہا ہے کہ ایک فیملی سفوکیشن کی وجہ سے جو ہے اپنی جان گنوا بیٹھی ہے۔ پوری کی پوری فیملی ہے، جس میں جو ہے میاں بیوی ہے، ہسبینڈ وائف ہے، اور ان کے جو ہیں 3 بچے ہیں۔ ابھی تک جو ہے ان کی آئیڈینٹی وہ پتہ معلوم نہیں تھی، نامعلوم تھی، لیکن اب جو ہے آئیڈینٹی سامنے آ گئی ہے۔ یہ بھی بتا دیا ہے کہ کون لوگ ہیں، کہاں کے رہنے والے ہیں۔ میں آپ کو سب سے پہلے بتا دوں کہ سری نگر کے رہنے والے یہ لوگ ہیں، اور سری نگر کے باندریٹھن علاقے میں جو ہے یہ واقعہ ہوا، پیش آیا ہے، لیکن اصل میں جو ہے یہ بارہمولہ کے رہنے والے ہیں۔ یہاں ایک کرائے کے مکان پہ رہتے تھے، اور ایسا بتایا جا رہا ہے کہ سفوکیشن کی وجہ سے کوئی ہیٹنگ اپلائنس جو ہے جس کا یہ استعمال کر رہے تھے، اس کی وجہ سے سفوکیشن ہوئی ہے۔ کمرہ بند تھا، کوئی وینٹیلیشن نہیں تھی، جس کی وجہ سے جو ہے ان کی موت واقع ہوئی ہے۔ ابھی تک ہم ویٹ کر رہے تھے کہ کچھ اور ڈیٹیلز شاید اس میں ایمرج ہو جائیں اس خبر میں۔ اس سے پہلے یہ بتایا گیا کہ جو ہے انہیں ہسپتال لیا گیا۔ جب معلوم ہوا لوگوں کو، تو اس کے بعد جب وہاں ہسپتال پہنچے تو بتایا گیا کہ ان کی موت جو ہے وہ واقعہ ہو گئی ہے۔ میں آپ کو بتا دوں جو ان کی آئیڈینٹیفیکیشن سامنے آئی ہے، اس میں بتایا جا رہا ہے ان کا نام اعجاز احمد بٹ ہے، جو 38 سال کی عمر کے ہیں، اور ان کی جو وائف ہے سلیمہ، وہ 32 سال کے ہیں، اور ان کے 3 بچے جو کہ ایک اریب 3 سال کا ہے، حمزہ 18 مہینے کا ہے، اور ایک انفینٹ ہے جس کی عمر محض 1 مہینے کی تھی۔ تو کافی دل دہلانے والی خبر ہے، کافی جو ہے بری خبر ہے، جس میں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ چھوٹے بچے، محض 3 سال، 1.5 سال اور 1 مہینے کا جو بچہ ہے وہ اس کی زد میں آ گیا ہے، اور ان کے جو والدین ہیں وہ بھی اب اس دنیا میں نہ رہے۔ پوری کی پوری فیملی جو ہے وہ اس انسیڈنٹ کا شکار ہو گئی ہے، اور سفوکیشن کی وجہ جو ہے وہ بتائی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے بھی آپ لوگوں کو معلوم ہوگا کہ اکثر اور بیشتر کشمیر میں جب ونٹرز ہوتے ہیں، موسم سرما ہوتا ہے، تو ایسے کئی سارے کیسز ہمارے سامنے آتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی حال ہی میں ایک کیس آیا جس میں جو بچہ ہے، اس کی لڑکا جو ہے اس کی موت واقع ہو گئی، اور اس کی ماں جو ہے ابھی بھی زندگی اور موت کے درمیان ہسپتال میں جنگ لڑ رہی ہے۔ اس سے پہلے ہم نے آپ تک ایک خبر پہنچائی تھی جہاں جموں میں ایک واقعہ پیش آیا تھا، اس میں بھی ایک جو بچہ ہے اس کی موت واقع ہو گئی تھی، اور کئی سارے اور لوگ ہیں جو اس میں جن کی جان چلی گئی تھی۔ تو ایک بار پھر سے بتا دوں، 5 لوگ ایک ہی فیملی کے، اصل میں جو بارہمولہ کے رہنے والے ہیں، سری نگر کے باندریٹھن علاقے میں رہتے تھے، اور کیا کسی کام کے سلسلے میں شاید یہاں رہتے تھے، اسی لیے ان کا ایک کرائے کا مکان تھا، اور جو ہے 38 سال اور 32 سال کے میاں بیوی کی عمر تھی، اور اب بچوں کی عمر سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنے چھوٹے تھے، اور جب ان کے ساتھ یہ حادثہ پیش آیا ہوگا، سفوکیشن سے ہوئے ہوں گے، تو کیا کچھ ان پہ بیتی ہوگی، کیا کچھ ان پہ گزری ہوگی، اس کا ہم اندازہ بھی نہیں لگا سکتے ہیں۔ تو کافی دل دہلانے والی خبر ہے، دردناک خبر ہے۔ اور سردیوں میں، جیسا کہ میں بول رہا تھا کہ سردیوں میں ایسی جو انسیڈنٹس ہے، ایسے انسیڈنٹس اکثر دیکھنے کو ملتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم جب ہیٹنگ اپلائنسز کا استعمال کرتے ہیں تو بڑے احتیاط سے، بڑے طریقے سے ان کا استعمال کریں۔ تمام تر جو چیزیں ہیں، جو پریکاشنری میجرز ہیں، ان کو خیال میں رکھیں، ان کا خیال رکھیں۔ وینٹیلیشن کافی زیادہ ضروری ہے۔ آپ اگر گیس بخاری کا استعمال کرتے ہیں تو اسے ٹائم ٹو ٹائم بند کریں، اور تھوڑا سا آکسیجن جو ہے اپنے کمرے میں فلو کرنے دیں تاکہ آپ کو سفوکیشن نہ ہو۔ اس کے ساتھ ساتھ جو کول بخاری ہے وہ بھی ایک کاز ہے۔ بلوورز جو ہیں وہ بھی ریزن بن جاتے ہیں اس کے۔ تو کافی زیادہ پریشانی، کافی زیادہ مصیبت جو ہے ان تمام چیزوں سے ہوتی ہے، دیکھنے کو ملتی ہے، اور یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے۔ ایسے کئی سارے اور کیسز ہیں، کئی ساری واقعہ ہیں جو ہمارے سامنے آتے ہیں، اور ہمارے ذہنوں میں اگر آپ ابھی بھی ریکال کریں گے تو کئی سارے ایسے واقعہ آپ کے ذہنوں میں آئیں گے جہاں آس پڑوس میں ہی ہم ایسے کیسز سنتے ہیں، دیکھتے ہیں، انکانشیس بھی لوگ ہو جاتے ہیں، اور انہی ہیٹنگ اپلائنسز کی وجہ سے یا تو موت واقع ہو جاتی ہے سفوکیشن کی وجہ سے، کیونکہ آپ کا روم جو ٹائٹلی پیکڈ ہوتا ہے، ہم اکثر دیکھتے ہیں ہم نے بلینکٹس بھی اپنے کھڑکی دروازوں پہ لگائے ہوتے ہیں، پولیتھینس کا استعمال کیا ہوتا ہے تاکہ ہوا جو ہے بالکل پاس نہ ہو۔ ہم سردی سے بچنے کے چکر میں جو ہے اپنی جان گنوا دیتے ہیں۔ یہ احتیاط بھی ضروری ہے کہ آپ کو سردی سے بچنا، لیکن اس طریقے سے، ایک سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے آپ کو وینٹیلیشن کا فلو بھی جو ہے، ہوا کو بھی داخل کرنا ہے اپنے کمرے میں، اس طریقے سے بند نہ رکھیں کہ آپ کو پھر ایسے حادثات کا شکار ہونا پڑے۔ اس کے ساتھ ساتھ انہی ہیٹنگ اپلائنسز کی وجہ سے اکثر اور بیشتر ہم سردیوں میں جو ہے
آگ کی وارداتیں دیکھتے ہیں. کل بھی ہم نے ڈاؤن ٹاؤن علاقے میں جو ہے ایک آگ کی واردات دیکھی، اور اس سے پہلے بھی کئی جگہوں پہ موسم سرما میں جو ہے پورے وادی کشمیر میں آگ کی وارداتیں نمودار ہوتی ہے، جس میں بھی جانی نہ صحیح لیکن مالی نقصان کافی زیادہ دیکھنے کو ملتا ہے، اور ایک گھر بناتے بناتے ایک شخص کی عمر نکل جاتی ہے. لیکن اس کیس میں تو پورے کا پورا گھر، پورے کا پورا خاندان جو ہے وہ غم و ماتم میں ہے، وہ تباہ ہو گیا. اور چیف منسٹر عمر عبداللہ نے بھی اس کے بارے میں لکھا، اور انہوں نے یہی کہا کہ ہم غم کے اس وقت میں ان کے ساتھ ہیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ انہوں نے لوگوں سے یہ بھی کہا کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ آپ احتیاط برتیں جب بھی آپ کوئی ہیٹنگ گیجٹ جو ہے اس کا استعمال کرتے ہیں ونٹرز کے اس مہینے میں. اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ کتنا زیادہ ضروری ہے کہ ہم جو ایڈوائزری سرکار کی طرف سے آتے ہیں ان کو فالو کریں اور سیف طریقے سے استعمال کریں اپنے ہیٹنگ ایکوپمنٹس کو. تو ایک بار آخر میں پھر سے آپ کو بتا دوں کہ اگر آپ ہیٹنگ اپلائنسز کا استعمال کرتے ہیں تو کافی طریقے سے، سسٹمیٹک طریقے سے ان کا استعمال کریں. آپ گیس بخاری کا استعمال کرتے ہیں تو اسے بھی سسٹمیٹک طریقے سے جو ہے وہ استعمال کریں. تھوڑی سی وینٹیلیشن رکھنے کی کافی زیادہ ضرورت ہے، کافی اہم ہے یہ. اور بلوور کا استعمال کرتے ہیں اسے بھی طریقے سے استعمال کریں. الیکٹرک بلینکٹس کا استعمال کرتے ہیں انہیں بھی طریقے سے استعمال کریں. الیکٹرک بلینکٹس اور ہاٹ واٹر باٹل کو جو ہے ایک ساتھ استعمال نہ کریں، اس میں بھی شارٹ سرکٹ ہونے کے جو ہے چانسز بڑھ جاتے ہیں. سونے سے پہلے لازماً آپ کو اپنے جو الیکٹرک گیجٹس ہیں انہیں بند کرنا ضروری ہے. آپ کا ایک فرض بنتا ہے کہ انہیں بند کریں. آپ نہ صرف اپنی جان بچاتے ہیں بلکہ اپنا پورا گھر بچاتے ہیں، اور آس پاس کے گھروں کو بھی آپ محفوظ رکھتے ہیں اگر آپ یہ اسٹیپ لیتے ہیں. تو کافی زیادہ ضروری ہے جب بجلی سے جڑے اپلائنسز کا استعمال کریں تو ان تمام چیزوں کا خیال رکھیں. آخر میں ایک بار پھر سے بتا دوں، کافی دلدوز واقعہ ہے، کافی دل کو جو ہے ایک برا واقعہ ہے. ہونا نہیں چاہیے، ایسے واقعات جو ہے ہماری سوسائٹی میں ہونے نہیں چاہیے. لیکن ہم جو ہے آئے دن ایسے کہیں نہ کہیں جگہوں سے، پھر چاہے وہ جموں ہو یا کشمیر ہو، ایسے واقعات سننے کو ملتے ہیں جن سے دل جو ہے کافی تنگ ہو جاتا ہے. بارہمولہ کی ایک فیملی، آپ سوچ سکتے ہیں کہ کیا بیت رہی ہوگی ان پہ، کیا گزر رہی ہوگی ان پہ، ان کے خاندان پہ، ان کے رشتہ داروں پہ، ان کے دوستوں پہ، جو اس وقت جن تک یہ خبر پہنچی ہوگی، جنہوں نے یہ سنا ہوگا کہ ان کے جو عزیز ہیں اب اس دنیا میں نہیں رہے. اور کارن صرف سفوکیشن، جو وجہ ہے وہ سفوکیشن ہے، اور کس طریقے سے دم گھٹ گیا ان کا ایک کمرے میں. اور ایسا بھی کئی خبروں میں، میڈیا رپورٹس میں بھی لکھا تھا کہ جب وہ اس روم میں گئے ہیں لوگ تو وہاں ایک بلوور پایا گیا ہے. اب اس بات میں کتنی سچائی ہے اس کی تحقیق کرنا ضروری ہے، لیکن جو ابھی تک رپورٹس آ رہی ہے اس سے یہی سامنے آ رہا ہے کہ سفوکیشن جو ہے اس کا ریزن ہے. تو اعجاز احمد بٹ اور ان کی جو وائف ہے سلیمہ اب اس دنیا میں نہیں رہی. محض 38 اور 32 سال کی عمر تھی، جوان تھے. اور ان کے ساتھ ساتھ ان کے 3 بچے، جو 3 سال کے قریب، حمزہ محض 18 مہینے کے تھے، محض 1.5 سال کے تھے. اور ان کا ایک اور جو بچہ تھا جس کا ابھی نام بھی نہیں رکھا گیا تھا، آپ اندازہ لگا سکتے ہیں، وہ محض 1 مہینے کا تھا، وہ بھی اب اس دنیا میں جو ہے نہیں رہا ہے. ہم بس امید کر سکتے ہیں کہ یہ عبرتناک واقعہ ہمارے لیے ایک عبرت بنے. ہم تمام لوگ ان چیزوں سے سیکھیں اور اپنے آپ کو، نہ صرف خود کو بلکہ اپنے آس پاس کے لوگوں کو، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو، اپنی فیملی کو اویئر کریں کہ کس طریقے سے جو ہے ہمیں ہیٹنگ اپلائنسز کا استعمال کرنا چاہیے، اور کس طریقے سے جو ہے ہمیں خود کی پروٹیکشن کرنی چاہیے ونٹرز کے اس مہینے میں. تو ہم امید کرتے ہیں کہ تمام تر لوگ جو ہیں اویئر ہو جائیں. سرکار کی طرف سے جو ہے ایڈوائزریز آتی رہتی ہے، پریکاشنری میجرز بتائے جاتے ہیں، لیکن لوگوں کو بھی، پڑھے لکھے لوگ ہیں، انہیں سمجھنا چاہیے کہ کتنا زیادہ ضروری ہے پریکاشن لینا، اور کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے یہ پریکاشنز لینا، اور اسی گائیڈ لائن کو فالو کرنا جو بتایا جاتا ہے کہ وینٹیلیشن کتنی امپورٹنٹ ہے اور باقی چیزوں کا خیال رکھنا کتنا امپورٹنٹ ہے، تاکہ ہم اپنے عزیز لوگوں کو اس طریقے سے نہ کھوئیں. ابھی کے لیے اتنا ہی. باقی تمام خبروں کے لیے آپ بنے رہیں کشمیر لائف کے ساتھ.